السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ سے وبرکاتہ۔ یہ سوال یہ تھا کہ جیسے ہم مسجد قباء جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا وہاں پہ نوافل پڑھنے، اور اگر ہم عصر کے وقت وہاں گئے ہیں تو ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ پلیز اس کا جواب ضرور عنایت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد قباء کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں بہن کہ مسجد قباء میں عصر کے بعد اگر گئے ہیں تو وہاں نوافل پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے؟ اس سلسلے میں آپ کو دو باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، فصلی رکعتین قبل ان یجلس، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کسی بھی وقت مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ کو بیٹھنا چاہیے، چاہے آپ مسجد قباء میں جائیں، مسجد نبوی میں جائیں یا کسی اور دنیا کی مسجد میں جائیں، اسلام آباد یا دلی کی جامع مسجد میں ہو، جب آپ وہاں جائیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی تشریف رکھیں۔ یہ تو ایک قاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ اس کا تعلق ان 2 رکعت نفل کا تعلق یا 2 رکعت سنتوں کا جو تعلق ہے وہ آپ کے دخول مسجد سے ہے، بیٹھنے سے پہلے۔ جب آپ جائیں تب آپ اس حدیث پر عمل کر کے اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ وہاں جو اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو عمرے کا اجر ملتا ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يزور قباء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ قباء کی زیارت فرمایا کرتے تھے، كل سبت راكبا وماشيا عليه الصلاه راکباً و ماشین، اور یہ آپ ہر یوم السبت، سیٹرڈے کو ہفتے کے دن کیا کرتے تھے۔ آپ کبھی سواری پر جاتے اور کبھی پیدل بھی تشریف لے جاتے۔ وقال عليه الصلاه والسلام من تطهر في بيته، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا من تطہر فی بیتہ، جب وہ پاک ہو جائے، غسل کر لے یا اپنے آپ کو پاک کر لے گھر میں، من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء ثم اتی مسجد قباء، پھر وہ اس کے بعد پاک اور صاف ہو کر مسجد قباء آتا ہے، فصلى في ركعتين كان كعمره، فصلی فی رکعتین کان کعمرہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسجد قباء میں آتا ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے عمرے کی اجر ملتا ہے، عمرے کے برابر اجر ملتا ہے۔ هذا الفضل ذكر لمن يتطهر من بيته، لمن یطہر البیت، تو اس کو یہ ان کے لیے ہے جو کہ اس عمل کو باقاعدہ نیت کر کے نکلتا ہے، ويخرج قاصدا للصلاه في قباء، قاصدا لصلاۃ القباء، پھر وہ نماز کی نیت کرتا ہے اور پاک صاف ہو کر جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے یہ فضل اللہ کے رسول سے فرمایا ہے، يحصل له هذا الاجر. یحصل له الاجر، یہ یحصل له یحصل لها الاجر۔ اما من صلى فيه كالعاده من غير قصد من بيته فله اجر وله خير عظيم. ہاں، آپ اگر اپنی کسی نماز کا وہاں پر اہتمام کرتے ہیں مسجد قباء میں تو وہ تو خیر ہے اور عظیم ہے، اور اس میں آپ کو اجر ہے، محرومیت نہیں ہے، لكن لا يتوفر فيه لیکن لا يتوفر فيه الشرط المذکور، الشرط المذكور. وہ شرائط جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاک اور صاف ہوں اور نیت کر کے مسجد قباء جائیں اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں، اور یہ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یوم السبت کا رہا ہے، سیٹرڈے کا رہا ہے، تو آپ کسی بھی دن اگر جاتے ہیں اور قصد کر کے جاتے ہیں اور 2 رکعت پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اس عمرے کا اجر ملے گا۔ انما يحصل هذا لمن تطهر في بيته وخرج من بيته قاصدا للصلاه في مسجد قباء. وہ آپ اگر نیت کر کے نکل رہے ہیں تب اس کا آپ کو اجر ملے گا، كما كان النبي عليه الصلاه والسلام. کما کان النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ اما الصلاه فيه من غير قصد من البيت بل مر وصلى به او وہاں آپ اگر مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے ہیں بغیر قصد کے، اس نیت سے نہیں کہ آپ کو عمرے کا اجر ملے گا، اور وہ آپ نے وہ اہتمام نہیں کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اپنے قول میں بیان فرمایا ہے۔ كان من جيرانه وصلى فيه الفروض. آپ اگر کوئی وہاں مسجد قباء میں رہتے ہیں، مسجد قباء کے قریب رہتے ہیں اور آپ وہاں فرض نماز پڑھتے ہیں جاء خير عظيم. تو یہ اجر ہے، اس کا اجر ہے۔
آپ نے قباء میں نماز پڑھی ہے، لیکن اس کا یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کو 2 رکعت نماز عمرے کے برابر اجر ہے، لا يتوفر فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا کیونکہ آپ نے ان شروط پر آپ عمل پیرا نہیں ہوئے ہیں جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق وارد ہوئے ہیں الفاظ. التي قال من من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء ما أتى مسجد قباء صلى فيه. وصلى فيه، تو وہاں اگر مسجد قباء میں کوئی آتا ہے نماز پڑھتا ہے 2 رکعت، تو اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ غسل کر کے آئیں اور اس کا قصد کر کے آتے ہیں تو پھر آپ کو اجر انشاءاللہ تعالی کا عمرہ. يخرج من بيته قاصدا. یخرج من بیتہ قاصدا، شیخ فرما رہے ہیں تو پھر وہ اپنے گھر سے قصد کے ساتھ نکلے، اسی قصد سے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ کے عمرے کا اجر حاصل کرنا ہے. فإذا خرج من بيته قاصدا يوم الجمعة أو غير الجمعة جمعہ ہو غیر جمعہ ہو کسی بھی دن ہو، وصلى فيه يحصل له هذا الأجر. وَيَحْصُلْ لَهُ الْأَجْرُ، تو پھر کوئی بھی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، اگر آپ جا رہے ہیں اور یہ قصد آپ کرتے ہیں اور پھر آپ پاک اور صاف ہو کر اپنے گھر سے تیار ہو کر اور اس عمرے کی نیت، اس نماز کی نیت کر کے کہ آپ کو عمرے کا اجر ملے گا، تو پھر آپ اس امر کو اور اس اجر کو پالیں گے. تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے وہ یہ کہ اگر آپ جاتے ہیں مسجد میں اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھتے ہیں تو وہ تو آپ کے لیے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ جو عمل ہے، اس عمل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص ان لوگوں کے لیے بتایا ہے، اور اس حدیث کو، یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور عن سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی، میرے بہت عرصہ ہو گیا واللہ گئے ہوئے مسجد قباء، بلکہ ہماری ڈاکٹر ساجدہ ہیں مدینہ منورہ میں، پچھلے ہفتے ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جناب آپ تو 5-6 سال ہو گئے آپ کو جانتی ہوں اور آپ آئے تک نہیں ہیں یہاں پر. واقعی میں نہیں جا سکا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرمائے اور مجھے ہر ہفتے یا 1 ہفتہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کا زائرین میں بنا دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب. اگر آپ اس چینل کی ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو جو چینل اس لائق ہے کہ دیکھا جائے، پسند کیا جائے، وہ اس لائق بھی ہے کہ اس کو سپورٹ کی جائے. جوائن ممبرشپ کے دروازے گوگل نے کھولے ہیں. فیس بک پر اسٹار دے کر آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور جوائن ممبر بن کر اس چینل کی نشریات کو فروغ دینے والے بن سکتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.